बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, यूं तो हर जमात, हर पार्टी, हर इदारा नारा लगाता है गरीब आवाम का। चाहे वो अदलिया हो, वो आवाम की तरफ देख रही है, चाहे आर्मी हो, वो आवाम की सहूलत को देखती है, चाहे कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आए, वो वोटों से आती है और यही नारा लगाकर आती है, आवाम को इंसाफ देंगे, आवाम को महंगाई से छुटकारा देंगे, आवाम को नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आवाम की तरक्की कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। इसके बरक्स ऐसा होता कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब, पीटीआई जमात वो वाहिद जमात है जिन्होंने अमली तौर पर गरीब आवाम के लिए कुछ करने की ठानी। बेजा मसाइल, जगह जगह रुकावटें, कभी तो वकला की शक्ल में, कभी अदालतों की शक्ल में, तो कभी दीगर शरपसंद अनासर की सूरत में, हर वक्त पीटीआई हुकूमत को, इमरान खान को किसी न किसी चैलेंज का सामना करना पड़ता है। और अभी रिसेंटली ही खान साहब की हुकूमत ने एक कानून बनाया है, फौजदारी कानून, जो कि 1898 से बना हुआ है, यानी एक सदी से ऊपर हो चुका है कि पाकिस्तान में जिस इंसाफ का नारा लगाया जाता था, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी जमात हो, वो हमेशा यही बात करती आई है, गरीब को इंसाफ मिलेगा, गरीब को मुफ्त इंसाफ दिया जाएगा, जबकि ऐसा होता कभी नजर ना आया। अब जबकि पीटीआई हुकूमत ने इसकी ठानी और ना सिर्फ वादों और नारों से काम लिया, बल्कि फरोग नसीम की क़यादत में एक आला दर्जे की कानून साजी की गई। अब वो कानून साजी है क्या? फौजदारी मुकदमात हैं, क्रिमिनल जितने भी केसेस हैं उनकी फिल फौर और जल्द अज जल्द उनकी मुंतकली अदालतों तक। ऐसा नहीं कि साल हर साल अदालतों में जो है वो केसेस चलते रहें और गरीब बेचारा एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए और भारी फीसें देते देते उसका घर बिक जाए, इस माफिया से उसको कभी इंसाफ ना मिले। तो पीटीआई गवर्नमेंट ने ये ठानी है, जिसमें उन्होंने बड़े जबरदस्त कानून में जो है वो इस्लाहात बयान की हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि 9 माह के अंदर अंदर हर तरह के फौजदारी केसेस का जो है वो खात्मा किया जाएगा और उसको हल किया जाएगा, गरीब को इंसाफ मिलेगा। 15 साल से कम उम्र और 65 साल से ज्यादा उम्र खातून को थाने नहीं जाना पड़ेगा। हर तरह की रिपोर्ट को कंप्यूटराइज किया जाएगा। जितने भी केसेस हैं उनको 9 माह के अंदर अंदर जो अदालतें हैं वो हल करने की जिम्मेदार होंगी। अगर वो हल ना करें तो वो हाई कोर्ट को जवाब देंगी। पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ कि अवाम के लिए किसी ने इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया, जिसकी तकलीफ वकला को बहुत ज्यादा है, जिसका अमली मुजाहरा किया और एक खत लिखा सुप्रीम कोर्ट बार को। इसको हम साजिश कहेंगे। ये मुकम्मल तौर पर एक साजिश है। फौजदारी कानून को नामंजूर कह दिया गया, इस कानून को सो कॉल्ड कह दिया गया, क्रिमिनल लॉ को नामंजूर कह दिया गया और कहा गया कि हम स्टेक होल्डर्स, इनसे आपने मुशावरत नहीं की। वजीर कानून और इनकी जो टीम है वो कम अकल है, वो नाअहल है, वो तो सिर्फ ये धोखाधड़ी कर रही हैं। ऐसी कोई इस्लाहात ठीक नहीं है, ना ही इनका कोई जवाज है। ये काबिल जिक्र बात है नाजरीन कराम कि इस कानून को जो 1898 में चल रहा है, आज तक किसी हुकूमत ने भी बेहतर ना किया। साल हर साल स्टे चलता है, हर एक बैठा हुआ जो भी बंदा है उसको नायल करो तो वो स्टे ले लेता है। अच्छा जी, अब किसी को नौकरी से बर्खास्त करो तो वो स्टे ले लेता है, घर बैठा मौज कर रहा होता है, तनख्वाहें इनकी चल रही होती हैं, लाज़िमात दीगर चल रहे होते हैं। उसी तरह नाइंसाफियां जो हैं वो अरूज पर हैं। दूसरी तकलीफ वकला को ये भी हुई कि औरतों को जो विरासत की मुंतकिली है, इस पर वकला हजरात बहुत ज्यादा नाला हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम पर बहुत ज्यादा नाला है, बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। क्यों ना करें? वकला की दिहाड़ियां खत्म हो जाती हैं, वकला की बदमाशियां खत्म हो जाएंगी, इनकी महंगी गाड़ियां, घरों पे कब्जे। जो आपने अक्सर मजाक में भी सुना होगा कि वकील ऐसा होता है कि वो सारी दुनिया से छुपाकर आपकी प्रॉपर्टी अपने पास रख लेता है। आप किसी भी वकील को आज देख लें, बातों में तो वो आपके कानों को वो सुनाएगा जो आप सुनना चाहते हैं, अमली तौर पे उसके जेब पे नजर होगी आपकी। वकील सिर्फ आपके हाथ से पैसे नहीं छीनता, बास दफा तो इस तरह भी देखने में बड़ी दफा आया है, लेकिन उसका बस नहीं चलता है कि वो आपके पास एक निवाला भी ना छोड़े। कभी जजों पर हमले, कभी अस्पतालों पर हमले, कभी जातियात पर हमले। वकीलों का बिक जाना तो एक आम सी बात है।
اب یہ سسٹم کو چلنے نہیں دیتے، جہاں کہیں بھی وہ ہڑتال کر دیتے ہیں، جہاں کہیں بھی وہ نامنظور کے نعرے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو آج کہہ رہے ہیں احسن بھون صاحب کہ جی یہ قانون بالکل نامنظور ہے، سو کالڈ قانون ہے، اس کے عمل سے پہلے آپ نے ہمیں لوکل باڈیز کو، آپ نے ہمیں اسٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کیا۔ اسی طرف ابھی ہم نے دیکھا عمران ریاض نے بھی اپنے شو میں دکھایا ایک خط جو وزیر قانون کی طرف سے بھیجا گیا، اور انہوں نے کافی چیزیں اس کے اندر ڈیٹیل سے دکھائی ہیں کہ بہت سارے خطوط انہوں نے لکھے ہیں، تقریباً ان کی تعداد بتائی جاتی ہے 19 خطوط ہیں جو ان لوگوں نے تمام پاکستان کے بار کونسلز کے پریزیڈنٹ، ان کے وائس پریزیڈنٹ اور ان کے ایڈوکیٹ جنرلز، پنجاب ہو چاہے بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، گلگت بلتستان ہو یا اسلام آباد ہو، مطلب جہاں جہاں بھی یہ بار سسٹمز، بار کونسلز کا سسٹم موجود ہے، ہر کسی کو انہوں نے خط لکھے اور وضاحت بھی لکھی، اور ساتھ انہوں نے جو قانون بنائے ہیں اس کی کاپی بھی اٹیچ کی، اور انہوں نے یہ بھی لکھا وزیر قانون نے کہ آپ ہمیں اپنی تجاویز دیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو قوانین میں ترامیم ہیں یا جو اصلاحات ہیں ہم نے کی ہیں، اگر آپ کو ان کے بارے میں کوئی خدشات ہیں تو آپ ہمیں اپنی تجویز ضرور بھیج سکتے ہیں۔ لیکن احسن بھون صاحب نے کہا جی ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ یہ عام آدمی کو انصاف نہیں ملنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ پاکستان پریزیڈنٹ بار کونسل کا کہنا ہے کہ وہ اس قانون کی اصلاحات کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وکلا کی دہاڑیاں ماری جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انصاف جلد ہو جائے گا۔ تو پھر تو سارے وکلا کے یہ جو دکانیں ہیں، یہ دفاتر ہیں، تو بند ہوتے ان کو نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ پاکستان ملک ایسا ہے جس کو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے نوچا۔ جہاں کہیں بھی کوئی اچھائی ہونے جا رہی ہوتی ہے، ہائی کورٹ آڑے آ جاتی ہے۔ جہاں کسی ظالم کو سزا ملنی ہو، ہائی کورٹ آڑے آ جاتی ہے۔ جہاں انصاف ہوتا نظر آ رہا ہو، ہائی کورٹ آڑے آ جاتی ہے۔ دوسری طرف ایک گروپ ہے وکلا کا، ہر طرف اپنی منمانی چل رہی ہے۔ اب دوسری طرف دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہی احسن بھون صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ اس جو غریب کے حق ملنے والا ہے یا جو قانون میں اصلاحات ہونے جا رہی ہیں اس کو تو روکا جائے۔ دوسری طرف جو قانون موجود ہے، سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے نواز شریف کی نااہلی کا، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، اس کی نااہلی ختم کی جائے۔ سپریم کورٹ میں ہم جا رہے ہیں، یعنی عام آدمی کے لیے قانون بہتر بنانا ان کو نامنظور ہے، اور کرپٹ عناصر کے لیے یہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک ایسا قانون جو موجود ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور چوروں، نااہلوں اور ان جو عدالتوں سے بھاگے ہوئے ہیں، جن کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں، جو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کبھی تو ٹوٹے چلا دیتے ہیں، کبھی تو جعلی قطری خط لے آتے ہیں، جو کہتے ہیں کبھی وہ بینیفیشری آنر ہے، کبھی وہ بینیفیشری آنر ہے، جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر، ان کو بچانے کے لیے یہ کروڑوں کی فیسیں لینے والے وکلا میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر واضح ہو جانا چاہیے یہ ایک مفادات کی جنگ ہے جو ہر کوئی اپنی جیب گرم کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ دوسری طرف ایک اچھی خبر ہے، خان صاحب آج پہنچے ہیں اربن راوی۔ اربن راوی ایک ایسا شہر بنانے جا رہے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں بڑے خوبصورت نئے شہر بنائے جاتے ہیں جس کے اطراف میں جنگل اگائے جاتے ہیں، ہریالی کی جاتی ہے، ماحولیاتی آلودگی ختم کی جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب اربن راوی سٹی کا جو پروجیکٹ ہے وہ لے کر آئے ہیں، تو وہاں پر بھی لاہور ہائی کورٹ نے رکاوٹ کھڑی کر دی۔ انہوں نے اس سٹی کو بننے سے انکار کر دیا۔ اب عمران خان صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں آج اس جگہ کا وزٹ کیا ہے، اور انہوں نے مکمل طور پر اب خود میدان میں آئے ہیں، اب وہ خود سامنے آئے ہیں۔ اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے ارد گرد جو گردشی ٹولہ ہے، یہ جو پیرا شوٹرز ہیں، ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ نہ تو یہ کیس پٹ اپ کر سکتے ہیں صحیح، اور نہ ہی یہ عوام کے ساتھ اتنا انٹریکشن رکھتے ہیں۔ اب خان صاحب کو میدان میں خود اترنا پڑا۔ آج آ کر انہوں نے راوی کنارے اپنا ایک ویڈیو پیغام ریلیز کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ راوی اربن ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے، یہ لاہور کے لیے ایک اہم ہے۔ لاہور پھیلتا گیا، پانی کی قلت اور گندگی کے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا، اور سپریم کورٹ میں وہ اپنا یہ کیس لے کر جا رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں وہ اپنا کیس صحیح طرح سے پٹ اپ نہیں کر سکے۔ یہاں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کی بدنیتی ہے،
کہ اس معاملے کو آگے چلنے نہ دیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نئے پاکستان کی بہترین اور زبردست اسکیم ہے، جس سے لوگوں کو روزگار ملے گا، جس سے لوگوں کو نیا شہر ملے گا، اور اس راوی کو نالا بننے سے بچایا جائے گا۔ صاف پانی کا سسٹم بھی خان صاحب نے جس طرح کہا ہے، بریجز بنائے جائیں گے، اس کے اوپر براجز بنائے جائیں گے، اور یہاں پر لوگوں کو گھر ملیں گے، ایک جنگل اگایا جائے گا۔ ہر طرح سے یہ ایک نئے پاکستان کا ایک تحفہ ہوگا۔ رہنا اس میں عمران خان نے نہیں ہے، رہنا اس میں آپ نے ہے یا میں نے ہے یا عوام نے ہے۔ تو پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر وہ کام جو پاکستان اور عوام پاکستان کے حق میں بہتر ہو، اللہ تعالیٰ عمران خان اور اس کی گورنمنٹ کو اس میں کامیابی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وکلا کو، ہماری عدالتوں کو انصاف فراہم کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل نرم کرے تاکہ یہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔